آسیہ اعتراف کرتی ہے کہ میں قیامت کو بھی مانتی ہوں، میں جنت و جہنم پر بھی میرا عقیدہ ہے، نہ فقط خدا پر عقیدہ ہے بلکہ معاد پر بھی، مبدأ پر فقط میرا عقیدہ نہیں ہے بلکہ معاد پر بھی میرا عقیدہ ہے۔ مبدأ و معاد یعنی اس خدا کی طرف سے میں آیا ہوں، معاد یعنی دوبارہ اسی کی بارگاہ میں نے پلٹ کر جانا ہے۔ تو معاد کے حوالے سے انہوں نے جو فرمائے وہ یہ ہے کہ اذ قالت رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، فی الجنہ بیتا، اس کا آپ اعتراف کر رہی ہے۔ تو جنت پر آپ کا عقیدہ ہے، جنت کے مقابل میں جہنم پر بس آپ کا عقیدہ ہے۔ جنت اور جہنم کا تصور کہاں ہے؟ معاد کے وقت ہے، قیامت کے دن ہے، اس پر آپ کا عقیدہ ہے اور آپ اس پر اعتراف کر رہی۔ بس در واقع حضرت آسیہ توحید شناس ہونے کے ساتھ ساتھ معاد شناس بھی ہے، اصول دین شناس بھی ہے۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ آپ ایک بابصیرت خاتون تھی، نظام شناس تھی، معاشرے کا جو نظام ہے اس نظام کے بارے میں بھی آپ کا مطالعہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ محلے میں کیا ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اجتماع میں جو نظام رائج ہے وہ کس طرح کا نظام ہے، کس طرح کا نظام تھا؟ نظام فرعونیت، نظام استکبار، نظام وحشی گری، نظام ظلم و ستم، اس طرح کا نظام حاکم تھا اور آپ اس طرح کے نظام سے آپ کو آشنائی حاصل تھی اور اس طرح کے نظام سے آپ نجات پانا چاہتی ہے، اس طرح کے نظام سے آپ باہر نکلنا چاہتی ہے۔ بنابراین یہ جو ہم کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا سے ایک خاتون کو کیا سروکار ہے، خاتون کی جو حد ہے وہ کچن کی حد تک ہے، گھر کی حد تک ہے، چار دیواری کی حد تک ہے، اپنی دنیا کی حد تک ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ حضرت آسیہ نے ہمیں ثابت کر کے دکھایا کہ جس طرح سے ایک خاتون گھر کے ماحول سے آشنا ہو سکتی ہے، گھر کے باہر کے ماحول سے بھی، کہ ہم کس نظام کے ماتحت زندگی گزار رہے ہیں، کس پرچم تلے ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے ملک میں اس کائنات پر کون سے نظام حاکم ہے۔ جس طرح سے ایک مرد کیا نام ہے جامعہ شناس، نظام شناس ہو سکتا ہے، ایک خاتون بھی جامعہ شناس اور معاشرہ شناس ہو سکتی ہے۔ بنابراین آپ کو اس نظام رائج کے حوالے سے بھی آپ کو علم ہے۔ اور چوتھا نکتہ یہ ہے کہ آپ معاشرہ شناس اور جامعہ شناس بھی ہے، یعنی نظام سے ہٹ کر کس طرح کا معاشرہ ہے، آیا الہی معاشرہ ہے، عدل الہی جس معاشرے میں رائج ہے اس طرح کا معاشرہ ہے، جہاں اقدار الہی رائج ہو، کیا اس طرح کا معاشرہ ہے، یا اقدار الہی اس معاشرے میں رائج نہیں ہے، اقدار الہی سے محروم معاشرہ ہے۔ جس معاشرے میں آپ زندگی کر رہی تھی وہ کس طرح کا معاشرہ تھا؟ ظلم و بربریت سے پر تھا، ستم سے پر تھا، اور ظلم جو ہے اس انداز سیلاب کی طرح ہے جو کسی پر بھی رحم نہیں کرتا ہے، اس آگ کی طرح ہے جو خشک و تر کو جلا دیتی ہے۔ بنابراین ظلم کی زد میں ہر کوئی آ سکتا، اس ظلم سے آپ تنگ تھی، لذا آپ چاہتی تھی کہ اس ظلم سے نجات پائے، نجنی من القوم الظالمین، یعنی آپ یہ کہنا چاہتی ہے کہ صرف ظلم میرے گھر میں نہیں ہے، میرے کمرے میں نہیں ہے، میرے دربار میں نہیں ہے، بلکہ قوم ظالم بن رہی ہے، پورا معاشرہ ظلم کے لپیٹ میں ہے، ہر کوئی ظالم کا رول ادا کرنا چاہتا ہے۔ اس طرح کا معاشرہ جہاں ظلم ہی ظلم نظر آئے، اس ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاں حضرت آسیہ تیار ہوتی ہے، قلبی اعتبار سے آپ ناراض ہے، آپ وہاں سے فرار کرنا چاہتی ہے، آپ دعائیہ کلمات آپ کی زبان پر جاری کرتی ہے، وہاں پر ہماری ذمہ داری بھی حد اقل یہی ہے کہ ہم بھی ظلم کی نسبت میں اظہار نفرت کریں،
ظلم کے بارے میں ہم بتائیں کہ کہاں ظلم ہو رہا ہے اور کہاں انصاف سے کام ہو رہا ہے، حد عقل بتانا، تعارف کرانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ پانچواں نقطہ یہ ہے کہ آپ جو ہے پرچمدار ضد نظام حاکم ہے۔ اتنے سارے مرد ہونے کے باوجود، وزراء ہونے کے باوجود، طاقتور افراد ہونے کے باوجود کسی میں یہ جرأت نہیں ہوئی کہ ظلم کے مقابل میں آ کر پرچم عدالت، پرچم نفرت ظلم کو بلند کرے، ایک صنف نازک سے تعلق رکھنے کے باوجود، جبکہ آپ کو یقین ہے کہ ظلم کے خلاف اٹھنا، ظلم کے خلاف بغاوت کرنا، ظلم کے خلاف قیام کرنا یعنی موت ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے موت دیکھتے ہوئے ظلم کے خلاف عورت ہونے کے باوجود قیام کرنا، در واقع آپ پرچمدار ضد نظام حاکم ہے۔ جس طرح سے آسیہ نے دربار فرعون سے معاشرے میں جو ظلم رائج تھا اس کے خلاف قیام کیا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اس قیام کے ذریعے مسجد میں جا کر، اس خطبے کے ذریعے جو مسجد میں آپ نے ارشاد فرمایا، اس زمانے میں رائج نظام کو کس طرح کا نظام ہے اور ہم اس طرح کے نظام کے پرچم تلے ہم نہیں رہنا چاہتے ہیں، اظہار کرتی ہے کہ ہمیں ایسا نظام نہیں چاہیے جہاں پر ظلم ہو، جہاں پر ستم ہو، جہاں پر حق چھینا جائے۔ چھٹا نقطہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سرشار از قدرت ایمانی ہے۔ سوال ہے کہ صنف نازک سے تعلق رکھنے کے باوجود اس قدر جرأت آپ میں کہاں سے آئی کہ جو ظلم کے مقابل میں ڈٹ جائے، فرعون کے مقابل میں ڈٹ جائے، جہاں پر بڑے بڑے حضرات ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار ہے، گھٹنے ٹیکنے کے لیے تیار ہے، ایسے میں جو کہ آپ کو یقین ہے کہ فرعون کے خلاف اٹھنا یعنی مرنے کے مترادف ہے، مرنے کے برابر ہے، جان دینے کے برابر ہے، اس کے باوجود یہ جرأت آپ میں کہاں سے آئی، یہ قدرت آپ میں کہاں سے آئی کہ اس قدرت نے، اس جرأت نے فرعون کو، جو اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ رہا تھا، آسیہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، فرعون کی طاقت فرعون کی نگاہ میں سب کچھ تھی، آسیہ کی نگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب کچھ کا کچھ بھی نہ ہونا، یہ قدرت، یہ پاور، یہ جرأت آسیہ کے پاس کہاں سے آئی؟ اور یہ تعلیمات اسلامی کی روشنی میں یہ نقطہ ہمیں ملتا ہے کہ جس کا سلسلہ خدا سے جڑا ہوا ہو، جس کی بیک پر خدا ہو، جس کی تکیہ گاہ خدا ہو، جس کے اندر ایمان ہو، ایمان یعنی قلبی رابطہ خدا اور اس کے درمیان میں جو رشتہ جڑا ہوا ہو، وہ انسان کبھی بھی ترسو نہیں ہو سکتا، وہ انسان کبھی بھی بزدل نہیں ہو سکتا، چونکہ خدا کو کسی کا خوف نہیں ہے، اور جس کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہو وہ انسان بھی مضبوط ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، دلیر ہوتا ہے، شجاع ہوتا ہے۔ بنابراین امیر المومنین کے بارے میں ہے کہ جب یہی علی ہے، هو البکاء فی المحراب لیلا هو الضحاک اذا ما اشتد الضراب، جنگ کے وقت انسان ڈرنا چاہیے، ڈر کی وجہ سے آنسو چہرے پر جاری ہونا چاہیے، بھاگنا چاہیے، لیکن یہی علی ہے جب خدا کے سامنے رات کے وقت، خلوت کے وقت جب کھڑا ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، لیکن یہی علی ہے جو رات کے وقت اس قدر روتے ہیں جب میدان جنگ میں آپ پہنچتے ہیں، پہلوانان عرب کا جب آپ کا سامنا ہوتا ہے تو اس وقت علی کے جوش میں، اس وقت علی کے عشق میں، اس وقت علی کے جذبے میں اضافہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ سرشار از قدرت ایمانی، یہ جو علی اگر شجاع ہے، اس طرح کی ہستیاں اگر شجاع ہے تو شجاعت انہیں کہاں سے ملی ہے؟
قدرت ایمانی کی وجہ سے ملی ہے. اسی وجہ سے اگر دنیا میں کوئی شجاع ہونا چاہے تو منبع شجاعت خدا ہے، منبع قدرت خدا ہے. جس کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہوگا، چونکہ خدا قوی ہے وہ بھی قوی ہو سکتا ہے. حزب اللہ ایک چھوٹی تنظیم ہے، ایک چھوٹی تنظیم ہے، ایک چھوٹی قدرت ہے دنیا کی نگاہ میں. اس کے باوجود اسرائیل کو جو دنیا نے تسلیم کیا ہوا ہے، دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. وجہ کیا ہے کہ ایک چھوٹی تنظیم ہونے کے باوجود، اسرائیل کی طرح امکانات سے لیس نہ ہونے کے باوجود، اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر کیوں مجبور کیا؟ اسرائیل کے پاس وہ طاقت جو حزب اللہ کے پاس تھی، اسرائیل کے پاس نہیں تھی. وہ طاقت کس چیز کی طاقت؟ اسلحے کی طاقت نہیں ہے، ایٹم بم کی طاقت نہیں ہے، نیروی انسانی کی طاقت نہیں ہے. وہ طاقت قدرت ایمانی کی طاقت ہے. اگر انسان میں قدرت آ جائے، قدرت الہی آ جائے، خدا سے اس کا رشتہ جڑ جائے، تو فی نفر ہر ایک 20 کے برابر، 100 کے برابر، 200 کے برابر مقابلہ کر سکتا ہے. بنابراین یہ جو کہتے ہیں بعض اوقات، امام خمینی کا ایک جملہ ہے شہید بہشتی کے بارے میں کہ شہید بہشتی ملت بود. وجہ یہی ہے کہ اس طرح کے افراد جن کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہوتا ہے، وہ دیکھنے میں ایک فرد ہے، لیکن علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، درک کے اعتبار سے ایک ملت کے برابر ہے، ایک قوم کے برابر ہے. بنابراین مولا امیر المومنین کی حدیث ہے کہ لا تستوحشوا فی طریق الہدی بقلت اہلہ. یہ گھبرانا نہیں ہے، یہ ڈرنا نہیں ہے کہ ہدایت کے راستے میں میرے پاس اسلحے کم ہے، میرے پاس امکانات کم ہے، میرے پاس نہیں. یہ دیکھو کہ میرے پاس کون ہے. جس کے پاس خدا ہوگا، چونکہ خدا کی قدرت کے مقابلے میں، خدا کے پاس جو چیزیں ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی قوت، کوئی طاقت کچھ بھی نہیں ہے. جس کا رشتہ خدا سے جڑا ہوا ہوگا وہ بھی قدرت مند انسان ہے، شجاع انسان ہے، دلیر انسان ہے. بنابراین زن فرعون ایک خاتون ہونے کے باوجود فرعون کے دربار میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب آپ یہ اعلان کرتی ہے کہ قدرت صرف خدا کے پاس ہے، نہ تمہارے امکانات مجھے چاہیے، نہ تمہاری قدرت مجھے چاہیے، نہ تمہاری یہ جو چیزیں ہیں مجھے یہ نہیں چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعتراف آپ کرتی ہے یہ قدرت آپ کو قدرت ایمانی کی وجہ سے ہے. ساتواں نقطہ جو ہے احساس ارزش. آپ کو جو احساس ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، ہم جو کہتے ہیں کہ انسان کو سکون کب ملتا ہے، وہ چیز جسے انسان کو سکون ملتا ہے، انسان اس کی تڑپ میں ہوتا ہے، اس کی جستجو اور تلاش میں ہوتا ہے. مجھے یہ چاہیے تاکہ مجھے سکون ملے، مجھے وہ چاہیے تاکہ مجھے سکون ملے. مثلا ہم سٹیپ بائی سٹیپ، مثلا 1 سے 2، 2 سے 3، 3 سے 4، 4 سے 5 کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں؟ یعنی جو آہستہ آہستہ ترقی کی طرف ہم کیوں جاتے ہیں، مختلف امکانات کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ سکون ملے، تاکہ سکون ملے، تاکہ سکون ملے. اس کا مطلب یہ کہ انسان کے اندر تڑپ ہے. آسیہ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ہے. دنیاوی اعتبار سے ہر چیز فراہم ہے آسیہ کے پاس، یعنی فرعون کے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز کی کمی ہے؟ دنیاوی اعتبار سے ہر وہ شے جس کی کسی شخص کو سکون پانے کے لیے جس کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اکائی میں نہیں، دہائی میں نہیں، سینکڑوں میں، ہزاروں میں وہاں پر فراہم ہے، وہاں پر موجود ہے. اس کے باوجود آسیہ کو سکون نہیں ہے. احساس سکون دربار فرعون میں نہیں ہے، جبکہ فرعون رب اعلیٰ کا دعویٰ کرتا ہے. آسیہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ ممکن ہے فرعون کے دربار میں
دنیا والے کو سکون ملے، لیکن میرا دل، میں نے دنیا کو نہیں دیا، میرا تعلق دنیا سے نہیں ہے، میرا تعلق خدا سے ہے، میں نے دل خدا کو دیا ہوا ہے، دل میں جس کو میں نے بسایا ہے وہ خدا ہے، اور میرا سکون دربار فرعون میں نہیں ہے، میرا سکون صرف خدا کے پاس۔